بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سکھانے کی عظمت و فضیلت۔ نمبر 1، سب سے اعلیٰ عمل۔ قرآن مجید کا علم سکھانے والا شخص دیگر تمام علوم سکھانے والے سے اعلیٰ اور افضل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد و ترمذی، صحیح ابن حبان اور سنن دارمی کی حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، وراثت انبیاء علیہ السلام کا حصول۔ قرآن پاک کا علم سکھانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو ستاروں پر۔ علماء ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کی وراثت سے اتنا ہی زیادہ حصہ پایا۔ نمبر 3، مجاہد کے برابر۔ قرآن مجید کا علم سکھانے والوں کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے میری اس مسجد میں آئے تو اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے دنیاوی مقصد کے لیے آئے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی نظر دوسرے کے مال پر ہو۔ نمبر 4، ہر چیز کی دعائیں۔ قرآن سکھانے والوں کے لیے فرشتے اور زمین و آسمان کی دیگر تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم اور دوسرا عابد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نیز زمین و آسمان کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں تک ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ صدقہ جاریہ۔ قرآن مجید کا علم سکھانے والے کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے شاگرد علم پھیلاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیزیں اسے نفع پہنچاتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا۔ نمبر 2، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ نمبر 3، قرآن کے علم کا کسی کو وارث بنایا۔ نمبر 4، مسجد تعمیر کی۔ نمبر 5، مسافروں کے لیے آرام گاہ تعمیر کی۔ نمبر 6، نہر، کنواں یا نلکا وغیرہ جیسی کوئی چیز جاری کی۔ نمبر 7، اور صدقہ جو اپنے مال سے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں نکالا۔ یہ تمام چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔